نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سننے کے بعد سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت، اور ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اور انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو انسان کے اعمال کے لیے عقیدے کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ اچھا ہوگا تو اس عقیدے کی وجہ سے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جب مومنین کی صفات بیان فرمائی، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی، ایک ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پر جو چیزیں نازل ہوئی ان پر بھی اجمالی طور پر ایمان لے آئے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ سے پہلے انبیاء جو گزرے ان پر بھی ایمان لائے، یعنی ان کے دین پر اجمالی طور پر ایمان لائے۔ اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، کوئی اور شریعت آنی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرماتے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر میرے نبی کے بعد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ اس کا ذکر فرماتا۔ اللہ نے فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر نبوت کو ختم فرما دیا، اس لیے بات کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ اور دوسری چیز، دوسری آیت قرآن کی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ شروع میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ کا درجہ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے اپنے بچے کو، کافر کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ محمد کا بیٹا چلا گیا، محمد کی نسل بیٹوں کی تو ختم ہو گئی، تو محمد کا آگے دین کیسے جائے گا اور محمد کی امت کیسے آگے چلے گی؟ تو اللہ نے گویا کہ کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ میرا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے اس پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمانے کے لیے فرمایا انی اباہی بکم الامم، میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ کفار اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وخاتم النبیین، کہ پیغمبر کہ ہم نے پیغمبر کو ایسی نبوت عطا فرمائی اور اس نبوت کو پیغمبر پہ ختم فرما دیا کہ پیغمبر کی نبوت قیامت تک جائے گی، قیامت تک جائے گی۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے خواہش پرستوں کو بھی ایک پیغام دے دیا۔ جو لوگ خواہش پرستی کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ رب العزت نے انہیں بھی اس میں ایک چیز بتا دی جو خواہش پرستی کرتے ہیں۔ فرمایا خواہش پرستی میں باز آ جاؤ، گناہوں میں جو لگے ہوئے اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور سب سے اہم چیز، جب کفار نے چاہا اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد ختم کرو، محمد الرسول اللہ ختم کرو، رسول اللہ کو ختم کرو، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ میں ایک کافر اٹھا، کہنے لگا ایسے کرو محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی کہ وہ جو صلح نامہ طے ہو رہا تھا اس میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ کافر اٹھا کہنے لگا نہیں نہیں، اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ہم تو محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے تو ہم جھگڑا کر رہے ہیں، یہاں پہ محمد الرسول اللہ نہیں محمد بن عبد اللہ لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے محمد بن عبد اللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ کافر کہنے لگا اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان لیتے پھر جھگڑا بھی ختم ہو جاتا، جھگڑا تو اسی بات پہ ہے کہ ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں، میں نہیں یہ برداشت کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے وہ ورقہ لیا جس پہ صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے خود مٹا دیا، فرمایا لکھو محمد بن عبد اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ میرے محمد کے نام سے وہ رسول اللہ مٹانا چاہتے ہیں، محمد کے نام سے وہ رسول اللہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام قرآن میں جس جگہ بھی ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ بھی لے کر آئے، یا پیغمبر کی رسالت کو بھی ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، پہلا مقام قرآن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 4 مرتبہ ذکر فرمایا۔
پہلا قرآن میں وہ مقام ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کفار یہ چاہ رہے تھے کہ محمد کے نام سے رسول اللہ مٹا دیں. اللہ نے فرمایا میں قرآن میں ذکر کروں گا اور یہ کل قیامت تک جاری رہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وما محمد الا رسول. اب دیکھیں محمد کے ساتھ رسول کا لفظ آ رہا ہے وما محمد الا رسول. دوسرا اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں جب پیغمبر کے نام کا ذکر فرمایا وہاں پر بھی یہی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. وہاں پر بھی محمد کا جب نام ذکر فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اور اسی طرح تیسری جگہ وآمنوا بما نزل علی محمد. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا. اور چوتھی جگہ جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ. کافروں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے نام رسول اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کافرو تم کب تک میرے محمد کے نام کے ساتھ رسول کا نام نہیں آنے دو گے. میں قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے اپنے پیغمبر کا اپنے محبوب کا نام ذکر فرمایا. ہر مقام پہ فرمایا رسول اللہ. ہر مقام میں پیغمبر کی رسالت کو بیان فرمایا. آخری مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہاں پر بھی فرمایا محمد الرسول اللہ. محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو لیا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا. اور اسی طرح بہت زیادہ احادیث اس پر وارد ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولہم آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام و آخرہم محمد اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک نہیں سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ابو داؤد میں یہ روایت نقل کی ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون. حتیٰ کہ بہت سارے اٹھیں گے دجال اور کذاب جھوٹے اٹھیں گے. کلہم یزعم انہ نبی. ہر ایک کا یہی گمان ہوگا انہ نبی کہ وہ نبی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. دونوں الفاظ ہیں حدیث میں. انا خاتم النبیین. فرمایا میں خاتم النبیون لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے بے وقوف قسم کے لوگ اٹھیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. سلاسون کذابون دجالون. دوسری حدیث میں 30 ایسے اٹھیں گے دجال قسم کے جھوٹے قسم کے. اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. طبرانی میں روایت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل
بنا بیتن فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال ایسے مرد کی طرح ہے، بنا بیتن جس نے کوئی گھر بنایا، فاحسنہ اس گھر کو خوبصورت بنایا، اجملہ اسے آراستہ کیا، الا موضع لبنۃ مگر ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، من زاویۃ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون، فرمایا وہ ایسا گھر ہے کہ اس کے لوگ چکر لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ویقولون اور لوگ کہتے ہیں، ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، ہلا وضعت ہذہ اللبنہ کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یعنی وہ ایسا گھر بنایا اس کے اندر پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ قال حضور نے فرمایا فانا اللبنہ، فانا اللبنہ وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی کہ ایک مکان بنایا اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے ایک مکان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے، فرمایا اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور وہ اینٹ وہاں پہ رکھی جانی تھی، اور فرمایا فانا اللبنہ بس وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، وانا خاتم النبیین اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ ایک مسلم شریف میں روایت لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 5 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے باقی امتیوں پر، میری امت کو اور مجھے باقی انبیاء پر، باقی امتیوں پر 5 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، یا فرمایا فضلت علی الانبیاء بست کہ مجھے اور میری امت کو 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ پہلی چیز فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم کہ اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، اور دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعے میری مدد کی، یعنی مجھے جوامع الکلم ملے جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، اور تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلی امتیں گزری ہیں ان میں حکم یہ تھا قربانی کرو، مال غنیمت ہو، اس کو رکھ دیتے کسی اونچی جگہ پر، کسی پہاڑی پر، آگ آتی، آگ نے آ کر جلا لیا، آگ اگر اٹھا کے لے گئی تو یوں سمجھا جاتا تھا کہ وہ قربانی قبول ہے، یوں سمجھا جاتا تھا قربانی قبول ہے، وہ مال غنیمت قبول ہے۔ لیکن فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اور میری امت پر ایسا رحم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دی، امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت بھی حلال ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے، میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجدہ، ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ امت مسلمہ کا مرد ہو یا عورت ہو، کسی پاک صاف جگہ پہ اگر جا کر سجدہ کر لے، کسی پاک اور صاف جگہ پر جا کر نماز پڑھ لے، اللہ نماز قبول فرما لے۔ پہلی امتوں کے لیے حکم کیا تھا کہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھو گے تو ہوگی، اگر اپنی عبادت گاہ میں جا کر نماز نہیں پڑھی نماز قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میری لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، وہ طہورا، اور تیمم کا حکم مجھے ملا۔ پہلی امتیں جو آئیں ان میں تیمم کا حکم نہیں تھا،
اللہ نے اپنے پیغمبر کو تیمم جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، اور آخر میں فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے بھیجا تو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے جو انبیاء آتے، کوئی قصبے کے لیے نبی ہوتا، کوئی کسی چھوٹی سی بستی کے لیے نبی ہوتا، کوئی ایسا ہوتا جو کسی ایک بڑے شہر کے لیے نبی ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو ارسلت الی الخلق کافہ، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اور سب سے آخری بیت جو ہمارا موضوع ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا، میرے اوپر یا مجھ پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، باب فتنۃ الدجال کے اندر صاحب ابن ماجہ ایک روایت لائے، روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اور جس طرح اس سے واضح ہو گیا، واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَةٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں یا حضرت ارباز بن ساریہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب، کہ بے شک میں اللہ کے نزدیک مکتوب لکھا ہوا تھا، اللہ کے نزدیک لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، کہ محمد خاتم النبیین ہے، محمد خاتم النبیین ہے۔ کب سے لکھا ہوا تھا؟ کب سے؟ وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَةٍ، جس وقت آدم علیہ السلام بھی اپنی مٹی میں تھے، اللہ نے ابھی آدم کو نہیں بنایا تھا، آدم علیہ السلام بھی مٹی میں تھے، اللہ نے اس وقت سے لکھ رکھا تھا، کیا لکھ رکھا تھا؟ خاتم النبیین، ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ اللہ کے ہاں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ کس وقت سے لکھ دیا گیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام اب بھی مٹی میں تھے۔ اور آگے فرمایا، جس کو صاحب مشکات لائے، امام دارمی لائے، اس روایت کو صاحب مشکات بھی لائے، امام دارمی بھی لائے، حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا رہبر ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، فخر نہیں کر رہا میں، وانا اول شافع و مشفع، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، سب سے پہلے، اور میری سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، ولا فخر، اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی ہے خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا، سارے لوگ جائیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء دوسرے نبیوں کی طرف بھیجتے رہیں گے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ مشورہ دیں گے، آپ اس طرح کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ وہ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرمایا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
میں سجدہ میں گر جاؤں گا۔ ان اول شافعین و مشفعین، سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں اور میری سفارش قبول بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سجدہ میں گر جاؤں گا، میں لمبا سجدہ کروں گا، اللہ رب العزت آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گے، فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی سجدے میں ہوں گے، سارے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ پیغمبر نے فرمایا میں سجدے میں ہوں گا، اسی سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے سجدے سے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہے نا۔ فرمایا ارفع راسک یا محمد، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل تعطا، اللہ فرمائیں گے محمد تو سوال کر میں تجھے عطا کر دوں، واشفع تشفع، فرمایا تو سفارش کرتا جا اپنی امتیوں کی، میں تیری سفارش کو قبول کرتا جاؤں گا، واشفع تشفع، تو سفارش کرتا جا میں تیری سفارش قبول کرتا جاؤں گا۔ یہاں پہ فرمایا انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اور میری سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے سفارش بھی کروں گا اور سفارش میری قبول بھی کی جائے گی۔ اور اسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سر اٹھاؤں گا تو میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ امام طبرانی شریف کے اندر ایک روایت لائے، طبرانی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ہجرت کی اجازت کے لیے آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہجرت کی اجازت دے دیں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمو، اے میرے چچا جان، اقم مکانک انت بھی، تو اپنی جگہ میں ٹھہرا رہے، فإن اللہ ختم بک الحجرہ، اللہ نے تیرے لیے ہجرت کو ختم فرما دیا، کما ختم بی النبیون، امام طبرانی روایت لائے، کما ختم بی النبیون، جیسے اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا، جیسے اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے تیری ہجرت کو ختم فرما دیا۔ کنت اول النبیون فی الخلق، میں نبی ہوں، اول النبیین فی الخلق، مخلوق میں سب انبیاء سے پہلے میں نبی تھا، وآخرہم فی البعث، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی میں تھا اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام کرز رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا ذہبت النبوہ، کہ نبوت چلی گئی، وبقیت المبشرات، مبشرات باقی رہ گئے، نبوت چلی گئی اور مبشرات باقی رہ گئے، آخر ولدک من الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء میں سے سب سے میں آخر الاولاد ہوں، یعنی انبیاء میں سے سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی میں ہوں۔ اور فرمایا امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت لائے، فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المسجد، فرمایا میں خاتم الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں، و مسجدی خاتم المساجد، اور میری مسجد خاتم المساجد، خاتم المساجد ہے، یعنی جس طرح میری مسجد نبوی ہے یہ خاتم المساجد ہے، اس طرح میری نبوت یعنی میں بھی خاتم الانبیاء ہوں اور یہ میری مسجد خاتم المساجد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا، خبردار، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ واضح طور پر پیغمبر نے بتا دیا، لہٰذا میرے نبی کے بعد کوئی بھی اگر ذلی بروزی کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس حدیث میں آئے گا سلاسون کذابون دجالون، جھوٹا ہوگا،
وہ دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ دجال ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اس روایت کو لائے، پہلی جلد میں حضرت ابو حازم فرماتے ہیں، قعدت ابا ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا تھا، 5 سنین، میں ابو ہریرہ کی خدمت میں 5 سال رہا، فسمعت، پس میں نے سنا، ان سے حدیث سنی، یحدث، وہ بیان فرماتے تھے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کو جو انبیاء ہوتے تھے وہ سیاست بھی کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی اس دنیا سے پردہ کر جاتا اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، اور وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبر کی واضح طور پر اس قدر احادیث موجود ہیں، اس قدر قرآن کی آیات موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرے نبی پر، میرے پیغمبر پر، محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات، قرآن کی آیات موجود ہیں، حتیٰ کہ تورات انجیل زبور میں ہے کہ جو آخری پیغمبر، آخری نبی آئے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، جس پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دی۔ اب جو مرزا غلام محمد آیا، اس نے ایک دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، یعنی جو تمہارے پیغمبر نے بتایا کہ عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ اس بدبخت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہ عیسیٰ روح اللہ ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ اب ہم پیغمبر کی احادیث دیکھتے ہیں، جو میرے پیغمبر نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ بتایا، حضرت عیسیٰ کا حلیہ دیکھیں، اور اس طرح اگر مرزے کے حالات دیکھیں، ان کا آپس میں موازنہ کریں، بالکل برابری نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا موازنہ کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، کافی وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کا نام قرآن میں ذکر فرمایا، فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق، اللہ نے ان کا نام ذکر فرمایا۔ مرزے کا نام غلام احمد ہے، پورا قرآن آپ دیکھیں، آپ کو کہیں پہ اس کا نام نہیں ملے گا۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، موازنہ کر رہے اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی کنیت بھی قرآن میں ذکر فرمائی، فرمایا ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کی کنیت قرآن میں بیان کی۔ دوسری طرف مرزا ملعون کو دیکھیں، اس کی کوئی کنیت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی اتنی صفات قرآن میں بیان فرمائی، اور دوسری طرف مرزے کو دیکھیں، اس کی کوئی کنیت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ روح اللہ کا لقب قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے عیسیٰ کو مسیح کہا، مسیح لقب قرآن میں ذکر فرمایا۔ اس ملعون کو کوئی لقب ہی نہیں ہے، کوئی کنیت نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے عیسیٰ کا نام ذکر کیا، عیسیٰ کی کنیت ذکر کی، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کلمۃ اللہ، ایک لقب مسیح ذکر فرمایا، ایک لقب کلمۃ اللہ ذکر فرمایا، وہ بھی قرآن میں ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من، اللہ نے روح اللہ کہا، اس کو کسی نے بھی آج تک روح اللہ نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بہت زیادہ قرآن میں منقول ہے، مریم کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، میرے نبی نے احادیث میں ذکر فرمایا، لیکن
اگر یہ عیسیٰ روح اللہ کی والدہ کا نام مریم اللہ قرآن میں ذکر فرماتے، اللہ کے پیغمبر حدیثوں میں ذکر فرماتے ہیں، مرزا کی والدہ کا موازنہ کیا جائے تو مرزا کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ چراغ بی بی کا ذکر آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے، آپ کو محدثین میں، فقہاء میں، کسی کتابوں میں چراغ بی بی کا نام نہیں ملے گا۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح ہوں، اور نام دیکھیں اللہ نے والد کی نفی فرمائی، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، والد کی نفی فرما دی، اور یہ والد کے ساتھ پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے نانا جان کا نام بھی ذکر فرمایا۔ ایسا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، ان کے نانا جان کا ذکر فرمایا مریم ابنت عمران، عمران نام ان کا ذکر فرمایا۔ مرزے کے نانے کو جانتا تک کوئی نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کے ماموں کے نام کو بھی ذکر فرمایا یا اخت ہارون، یہ ہارون وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ماموں ہیں، وہ ہارون نہیں ہے جو نبی ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کی نانی کا نام تک ذکر فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، جس کا نام حنہ بتایا ہے مفسرین نے، اور اس کی نانی کے نام کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنے عیسیٰ روح اللہ کی بیان فرمائی، اور یہ عیسیٰ کا دعوے دار ہے تو اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب وہ دوبارہ اور لوٹے گا اس کے لیے بھی بہت زیادہ چیزیں بیان فرمائیں، اس وقت اس کے لیے بھی بہت زیادہ چیزیں بیان فرمائیں، اور اس کے لیے کسی چیز کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ یہ کافی لمبا موضوع ہے، تو اس پر کبھی انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، وہ باطل ہو کر اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو اس طرح پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں مرزائی اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے باطل ہو کر کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر سوشل میڈیا کا استعمال غلط تو کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے سوشل میڈیا پر بات ہی نہیں کی، ختم نبوت کے موضوع کو چنا ہی نہیں۔ وہ باطل ہو کر ایک مفتی صاحب کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جو BA کا اسٹوڈنٹ تھا، میری اس سے بات ہو گئی تو وہ مجھے حوالہ دینے لگا ابن کثیر کا۔ میں حیران ہو گیا کہ ابن کثیر تو وہ کتاب ہے جو ہمارے بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، جو تفسیر ابن کثیر لکھی گئی وہ تو بہت بڑی کتاب ہے جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں، یہ کس طرح حوالے دے رہا ہے؟ میں نے اسے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا BA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا آگے کیا مصروفیت ہے؟ کہنے لگا میں نے چند دن کے بعد کینیڈا جانا ہے۔ بھی آپ کو کینیڈا کا ویزا کس نے دیا؟ کہنے لگا میرے سر نے دیا ہے۔ سر کون ہے آپ کا؟ کہنے لگا میرا ایک سر ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے، مجھے رات کے 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک 1 گھنٹہ لیکچر دیتا ہے۔ بھی تجھے 1 گھنٹہ وہ لیکچر دیتا ہے، کیسے لیکچر دیتا ہے؟ کہا اسی سر نے مجھے لیپ ٹاپ خرید کے دیا ہے، اسی نے مجھے پرنٹر خرید کے دیا ہے، وہی روزانہ مجھے پیسے بھیجتا ہے، ہر مہینے کے بعد مجھے تنخواہ دیتا ہے۔ ابھی میں کینیڈا جا رہا ہوں تو مجھے انہوں نے لڑکی کی پیشکش بھی کی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، کون بندہ ہے جس نے اس نوجوان کو اتنا ورغلایا ہوا ہے، جو پیغمبر کی نبوت کا بھی انکاری ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے اپنے سر سے ملاقات کرا دو، سر آپ کا ہے کون؟ کہنے لگا جب مفتی صاحب فرماتے ہیں
میں نے اسے کہا میری اپنے سر سے بات کرا دو۔ کہا جب میں گیا اس کا سر شروع ہو گیا، جو مرزائی تھا اس نے اسے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ ہماری نوجوان نسل کو مرزائی کس طرح تباہ کرتے ہیں، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو کس طرح تنگ کیا جاتا ہے۔ انہیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ مرزائیوں نے کون سا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کس طرح کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے، مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ اسے اپنے سر کو کہو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں میں نے نبوت کے بارے میں سوال کیا۔ جب میں نے نبوت کے بارے میں اس سے پوچھا، سوال کیا، وہ حیران ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نبی کی تعریف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مرزائی تھا نا، وہ تو مرزائی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے نبوت کی یہ تعریف کی کہ نبی اسے کہتے ہیں جس نے معراج والی رات بیت المقدس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا وٹ، یہ آپ نے کیسی تعریف کر دی نبی کی؟ کیونکہ جب معراج والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس میں انبیاء تو تھے، انبیاء موجود تھے۔ اس تعریف کے اندر مرزا ملعون تو داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس کی نبوت تو دور کی بات، داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مفتی صاحب فرماتے جب میں نے یہ بات کی، اس سر نے کال ختم کر دی، اور آج تک اس سر نے کال نہیں کی۔ اللہ نے مجھے وہ نوجوان عطا فرما دیا جو بی اے کا سٹوڈنٹ ہو کر مرزائی بننے چلا تھا، جو مرزائی بننے چلا تھا، باطل ہو کر وہ کینیڈا سے بیٹھ کر، انگلینڈ سے بیٹھ کر مسلمان نوجوان نسل کو کس طرح خراب کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ہم مسلمان ہو کر پیغمبر کی ختم نبوت کا پرچار ہی نہیں کرتے۔ وہ باطل ہو کر اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ خود خرید کر دیا، پرنٹر خود خرید کر دیا، لڑکی کے آفر کی، کینیڈا میں رہنے کے لیے مکان دیا، ساری چیزیں، اتنی چیزیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، باطل ہو کر ہم اپنے اسلام کے لیے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانیت کے لیے ہم کیوں کام نہیں کر رہے؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ماشاءاللہ مفتی عبدالحق صاحب نے بہت ہی عمدہ ایک نظام بنایا ہوا ہے، جس میں مردوں کے لیے الگ سے گروپ ہیں شرعی مسائل کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے گروپ ہیں جس میں شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں، شرعی مسائل میں رہنمائی کی جاتی ہے، اور جید علماء کرام رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ذکر و اذکار کے لیے، خواتین کے مسائل کے لیے الگ سے معلمات ہیں، خوابوں کی تعبیر کے لیے جید علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں۔ تو جس قدر ہو سکے ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں، جن کو ضرورت ہے بجائے ہم جعلی لوگوں کے، ان کو حقیقی لوگوں کی طرف لے جائیں۔ جعلی قسم کے لوگ جو جعلی استخارے کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ میچ نہیں کر رہا، جو کہتے ہیں آپ پر کالا جادو ہو چکا ہے، کسی کو کہتے ہیں آپ پر بندش ہو چکی ہے، بندش کھل ہی نہیں سکتی، آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے تب بندش کھلے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے حقیقی چیز کی طرف آئیں، حقیقی چیزوں کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔